بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جو بائیڈن نے محمد بن سلمان کو تباہ کرنے کا پلان تیار کر لیا۔ سعودی ولی عہد امریکہ کی چال میں آ گئے۔ امریکی فوج نے سعودی عرب کے خلاف گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا۔ خبر تیز چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ سعودی ولی عہد بڑی مشکل میں پھنس گیا۔ شاہ سلمان نے مدد کے لیے عمران خان کو پکار لیا۔ محمد بن سلمان کا بچنا مشکل ہو گیا۔ جو بائیڈن نے سعودی عرب کے خلاف اپنا آخری کارڈ کھیل دیا۔ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیوں محمد بن سلمان کو قاتل قرار دیا جا رہا ہے اور کیسے پاکستان اب مشکل وقت میں سعودی عرب کی مدد کرنے جا رہا ہے۔ ناظرین اکرام، جو بائیڈن نے محمد بن سلمان کے گرد گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا۔ سعودی شاہی محل میں ہلچل۔ جو بائیڈن اور امریکی فوج نے محمد بن سلمان کو گھیرنے کا پلان بنا لیا۔ سعودی عرب کے لیے پاکستان کی مدد حاصل کرنا مجبوری بن گیا۔ شاہ سلمان نے عمران خان سے مدد مانگ لی۔ جو بائیڈن محمد بن سلمان کے لیے اپنا بدلہ لینے کے لیے پاگل ہو گیا۔ امریکی فوج کے خطرناک پلان نے سعودی شہزادوں کو لرزا کر رکھ دیا۔ امریکی ریاست فلوریڈا میں واقع ایک فوجی اڈے پر 2019 میں فائرنگ کے واقعے کے متاثرین اور ان کے اہل خانہ نے سعودی عرب کے خلاف مقدمہ دائر کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ سعودی ریاست جانتی تھی کہ بندوق بردار شخص بنیاد پرست ہے اور ان ہلاکتوں کو روک سکتی ہے۔ جبکہ ناظرین اکرام، پیر کے روز فلوریڈا کے شمالی ضلع میں جاں بحق 3 افراد اور 13 دیگر زخمی ہونے والے افراد کے اہل خانہ بشمول شیرف نے مقدمہ دائر کیا تھا۔ واضح رہے کہ نیول ایئر اسٹیشن پینساکولا میں تربیت حاصل کرنے والے سعودی فضائیہ کے افسر محمد سعید الشامرانی نے 6 دسمبر 2019 کو 3 امریکی فوجیوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق مقدمے میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ سعودی عرب القاعدہ کے ساتھ سعید الشامرانی کی وابستگی اور اس کی بنیاد پرستی کے بارے میں جانتا تھا اور پھر بھی اس کی نگرانی یا اس کی اطلاع دینے میں ناکام رہا ہے۔ ناظرین اکرام، اس مقدمے میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ فوجی اڈے پر موجود دیگر سعودی ٹرینر حملے کے منصوبوں کے بارے میں پہلے سے ہی جانتے تھے، تاہم انہوں نے اسے روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اس حوالے سے مزید کہا گیا کہ حملہ آور نے حملے سے ایک رات قبل عشائیہ پارٹی میں ساتھی سعودی ٹرینر سے کہا تھا کہ اس نے شوٹنگ اگلے دن ہی انجام دینے کا ارادہ کیا ہے، تاہم اس کی اطلاع دینے کے بجائے انہوں نے صبح بیماری کا بہانہ بنایا اور ایک نے عمارت کے باہر کھڑے ہو کر فائرنگ کی ویڈیو بنائی، جبکہ قریب میں موجود 2 افراد نے ایک کار سے پورا واقعہ دیکھا۔ مقدمے کے مطابق حملے کے مقام پر موجود سعودی عرب کی رائل ایئر فورس کے کسی بھی تربیت یافتہ نے سعید الشامرانی کے رویے کی اطلاع نہیں دی اور نہ ہی انہوں نے اسے روکنے کی کوشش کی، کیونکہ انہوں نے اس کی حمایت کی۔ شکایت میں یہ بھی کہا گیا کہ سعید الشامرانی کے ساتھی سعودی ٹرینر اس بات سے واقف تھے کہ اس نے اپنی بیرک میں آتشی اسلحہ اور گولہ بارود خریدا اور محفوظ کر رکھا ہے، اور یہ کہ اس نے شدت پسندانہ مواد سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا اور شیئر کیا تھا۔ ناظرین اکرام، مقدمے میں کہا گیا کہ سعید الشامرانی ایک ٹروجان ہارس تھا جو اپنے ملک سعودی عرب اور اس کے پراکسی القاعدہ کی جانب سے فلوریڈا کے نیول ایئر اسٹیشن پینساکولا میں فلائٹ ٹریننگ کے لیے بھیجا گیا تھا، جو امریکہ سے اربوں ڈالر کے فوجی اسلحے کی فروخت کے معاہدے کے تحت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی عوام کو کیا معلوم تھا کہ اس طرح کا معاہدہ ایک خوفناک سودا بن جائے گا۔ ناظرین اکرام، امریکہ نے سعودی عرب سے متعلق پالیسی میں بڑی تبدیلی کی ہے۔ بائیڈن انتظامیہ نے باہمی تعلقات میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا کردار کم کرنے کا عندیہ دے دیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق سعودی عرب کے ساتھ تعلقات پر نظر ثانی کر رہے ہیں۔ امریکی صدر سعودی فرمانروا شاہ سلمان کے ساتھ سفارت کاری کریں گے۔ امریکہ ہم منصب سے ہم منصب کے رابطے کی جانب لوٹ رہا ہے۔ پریس بریفنگ کے دوران ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہا کہ سعودی عرب سے متعلق سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی پر نظر ثانی کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے محمد بن سلمان سے رابطے رکھے جو بالکل غیر مناسب ہیں، تاہم بائیڈن انتظامیہ کے رابطے سعودی عرب کے بادشاہ محمد بن سلمان کے ساتھ ہوں گے اور آئندہ معاملات بھی انہی کے ساتھ زیر بحث ہوں گے۔ گزشتہ 4 سال میں سعودی عرب کے ساتھ کیے جانے والے معاہدوں پر بھی غور ہوگا۔ معاہدوں کی شرائط کا جائزہ لیا جائے اور پھر اس کی اپروول دی جائے گی۔ ایک رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ لہام فخرو کہتے ہیں کہ اب وہ پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ بائیڈن انتظامیہ ان کے بنیادی مفادات کو تحفظ فراہم نہیں کرے گی۔ بائیڈن ایران کے خلاف پابندیاں نرم کر دیں گے، دوبارہ معاہدے میں شامل ہو جائیں گے اور ہتھیاروں کی فروخت کو محدود بنا دیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے وائٹ ہاؤس نے کانگریس میں وہ قراردادیں بھی نہیں جانے دی تھیں جو یمنی جنگ میں متنازع سعودی کردار اور سعودی صحافی جمال خشوگی کے ترکی میں قتل سے متعلق تھیں۔ محمد بن سلمان واشنگٹن میں خود کو اب تنہا محسوس کریں گے۔ الیکشن کے نتائج سامنے آنے کے بعد
عرب لیڈرز نے جو بائیڈن کو مبارکباد دینے میں تاخیر نہ کی، لیکن 6 خلیجی ممالک میں سعودی عرب وہ واحد ملک ہے جس نے ابھی تک کوئی رد عمل نہیں دیا۔ ناظرین اکرام، آپ کو یاد ہوگا کہ سعودی عرب میں آئل فیلڈز پر ہونے والے حملوں کے بعد اس وقت کے امریکہ کے سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو نے دعویٰ کیا تھا کہ حملے حوثی باغیوں نے نہیں کیے، بلکہ ان حملوں میں براہ راست ایران ملوث ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ کی جانب سے عائد کردہ الزامات کی سختی سے تردید کی تھی۔ عالمی ذرائع ابلاغ کے مطابق گزشتہ کئی دہائیوں کے دوران سعودی عرب کی آئل فیلڈز پر ہونے والے اپنی نوعیت کا یہ سب سے بڑا حملہ ہے، جس نے مملکت میں تیل کی پیداوار نصف کر دی ہے، جو عالمی منڈی میں 6% بنتی ہے۔ ناظرین اکرام، 15 مئی کو بھی 2 دھماکہ خیز ڈرونز نے حملہ کر کے وسطی سعودی عرب میں آرامکو کی آئل پائپ لائن کے 2 بڑے اسٹیشنز میں آگ لگا دی تھی۔ اس آئل فیلڈ سے پائپ لائن کے ذریعے بحیرہ احمر کے ساحل کے مغرب میں تیل سپلائی کیا جاتا ہے۔ دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ ہم سعودی عرب کی تیل تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو جانتے ہیں اور اس کی ٹھوس وجوہات اور شواہد بھی موجود ہیں، تاہم انہوں نے کہا تھا کہ سب کچھ سعودی عرب کی جانب سے تصدیق پر منحصر ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کردہ اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ ہم نشانہ اور ہتھیار بند ہیں، مگر سعودی عرب کے منتظر ہیں کہ وہ کس کو حملے کا مجرم سمجھتا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم کن شرائط پر آگے بڑھتے ہیں۔ امریکہ نے یمن جنگ میں ریاض کی اسٹریٹجک معاونت بند کر دی ہے۔ امریکی میڈیا اور حکومتی اداروں کی جانب سے انسانی حقوق اور یمن جنگ پر غیر معمولی رپورٹنگ بتا رہی ہے کہ معاملات کچھ زیادہ بدل رہے ہیں۔ جمال خشوگی قتل اور گزشتہ برس فلوریڈا میں ایک سعودی کیڈٹ کے ہاتھوں قتل ہونے والے افراد کے اہل خانہ کی جانب سے سعودی عرب کے خلاف مقدمات دائر کرنے کی اجازت دینا کچھ کم پریشان کن واقعات نہ تھے کہ اوپر سے وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری نے امریکہ کی جانب سے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کے کیلنڈر پر نظر ثانی کے اعلان کا بھی بم گرا دیا ہے۔ ناظرین اکرام، موجودہ صورتحال کے پیش نظر سعودی عرب کو خطے میں اپنی پالیسیز پر نظر ثانی کی ضرورت محسوس ہو گئی ہے۔ اس سلسلے میں ترکی کے ساتھ ریاض کی تعلقات کی بحالی کی کوششیں سامنے آنا اس سلسلے کی کڑی لگتی ہے۔ حالات پر نظر رکھ کر یہ کہنا بے جا نہیں کہ ریاض کو ایک مرتبہ پھر اسلام آباد کی ضرورت محسوس ہونے لگی ہے۔ پورے خطے میں پاکستان ہی وہ ملک ہے جو بڑھتے ہوئے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ریاض کے کام آ سکتا ہے۔ پاکستان کو اپنے ہمسایہ ایران کا بھی پاس رکھنا ہے، جبکہ سعودی عرب سے دوستی کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ بعض ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکہ سعودی عرب کو اسرائیل سے دور رکھ کر اپنے مذکورہ منصوبے کو بڑھا سکتا ہے۔ بصورت دیگر اسرائیل کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات کی بحالی سے امریکی منصوبہ ادھورا ہو سکتا ہے، کیونکہ اسرائیلی میڈیا اور باخبر صحافیوں کا ماننا ہے کہ تل ابیب امریکہ کے ایران کی جانب سے حالیہ جھکاؤ سے ناخوش ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل کو اشارہ بھی دے دیا ہے۔ سابقہ امریکی صدور کی عادت رہی ہے کہ کامیابی کی 2 یا 3 روز بعد اسرائیلی وزیر اعظم کو فون کر کے باہمی دوستی پر بات کرتے ہیں، مگر اس مرتبہ جو بائیڈن نے پورا 1 ماہ بعد 19 فروری کو اسرائیلی وزیر اعظم کو فون کیا۔ اس تاخیر کو اسرائیلی فیصلہ سازوں نے بھی محسوس کیا اور اسرائیلی میڈیا سمیت واشنگٹن پوسٹ نے بھی اسے اہم اشارہ قرار دیا ہے۔